قسیم الرزق ہے. لیکن بات ابھی میں شروع کر رہا ہوں، آپ کے اذہان کو جمع کر رہا ہوں، مقایسہ نہیں، مقابلہ نہیں، بالکل کسی بھی سے. کیا بات ہے. توجہ فرمائیے. بی بی مریم سلام اللہ علیہا، بی بی مریم سلام اللہ علیہا مادر عیسیٰ، کس کی اماں؟ جناب عیسیٰ کی، صاحب کتاب نبی کی ماں، صاحب شریعت نبی کی ماں بی بی مریم. ان کا نقشہ قرآن میں کھینچا اور فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کی، ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے آپ کو چن لیا. ہاں وطہار، اور آپ کو پاک رکھا. واصطفیٰ، اور پھر استفاء کس پر؟ علی النساء العالمین، عالمین کی نساء. بی بی مریم چنی ہوئی ہے کس پر؟ عالمین. میں بھی ٹور نہیں چلا، کچھ کے جانا تو عالمین کی نساء پر چنی. چونکہ ہمارے ذہن میں نساء کا تصور ذرا اور تھا. عورت 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 کی تکرار ہوتی ہے. یہ جو بی بی مریم ہے نا نساء، یہ وہ عورت نہیں. کبھی موقع ملا میں لفظ عورت پہ تقریر کروں، وہاں جہاں خواتین نہ ہو وہاں عورت پہ تقریر ہو سکتی کہ عورت کہتے کسے. توجہ، یہ بچے کو بٹھو. چونکہ نساء کا ترجمہ عورت ہوتا ہے. قرآن میں لفظ نساء صرف عورت کے لیے نہیں، قرآن میں بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے لفظ نساء الگ الگ استعمال ہوا ہے. اس کا ترجمہ صرف عورت نہیں، عالمین کی نساء پر چنی ہوئی، یعنی وہ اور ہیں، مریم اور ہے، چنی ہوئی ہے نساء پر. واقعہ کیا تھا کہ بی بی مریم کی اماں جناب حنا خاتون، انہوں نے منت مانی. منت یہ مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر. بیٹا دے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. چلیں قرآن سے منت تو ثابت ہو گئی. توجہ پھر ملا کیا؟ جب بیٹی مل گئی تو حنا خاتون کہنے لگی اللہ بیٹا مانگا تھا، دے بیٹی. پالنے والے نے فرمایا پہلے اپنی منت کے لفظوں پہ غور کر. تو نے کہا تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہے. میں نے بیٹی دے کے قیامت تک لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ بیٹی کہتے ہی اسے ہیں جو گھر میں رہے. شاباش شاباش، منت پوری کر. بی بی حنا خاتون بیٹی کو گھر چھوڑ، کس کے گھر؟ اللہ کے گھر چھوڑائیں. کہا تو نے یہیں رہنا، اللہ کے گھر کے اندر چھوڑائیں، فرمایا یہیں رہنا. کبھی کبھی ملنے آتے ہیں، یہیں سونا ہے، یہیں نماز پڑھنا، یہیں کھانا، یہیں پینا، یہیں رہنا. ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن. بیٹے ادھر دیکھیں گا، سال کے 365 دن. اب سمجھ میں آ گیا بطول کسے کہتے ہیں؟ جسے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے گھر سے نکلنا نہ پڑے، اسے بطول کہتے ہیں. رہتی کہاں تھی؟
اللہ بولو اللہ کے گھر. جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی. واہ سبحان اللہ کیا بات. میں پھر کہہ رہا ہوں جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی. یہ فرق ہے زہرا میں اور مریم میں کہ جہاں اللہ کا گھر ہو وہاں مریم رہتی ہے اور جہاں زہرا رہے وہی اللہ کا گھر. شاباش. اچھا سن رہے ہیں آپ؟ ایسی باتیں بھی آپ سنتے ہیں. جہاں شہزادی رہے وہی اللہ کا گھر. جی جیتے رہیں سلامت وہی رہتی رہی. ایک دن آؤ جی موسیقی میں کرنا محمد والے محمد اللہ کے گھر رہتی تھی. ایک دن جناب جبرائیل آ گئے. ماشاءاللہ. کون آ گیا؟ جناب جبرائیل. سارے بولو میں اگلی بات کروں. جناب جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور بی بی مریم سے ملے. یہ ہے چنی ہوئی. ماشاءاللہ. کس سے ملے؟ جناب مریم سے. جناب مریم سے ملے. واہ واہ. کون؟ سید الملائکہ بی بی مریم سے ملے. واہ واہ. کہ سدی ماں کدی فرشتے ملی ہے؟ جدی ملی ہے پھر ملی نہیں. پھر گئی. جناب جبرائیل آ گئے آ کے بی بی مریم سے ملے اور کہنے لگے فکرہ یاد رکھنا نارنگ والا ماشاءاللہ. میں اللہ کا بھیجا ہوں بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. میں اس بندے سے آ کے خاموشی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں جو اگلے فکرے پہ چپ رہے. میں بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. یہ فرق ہے مریم میں اور زہرا میں. جسے جبرائیل بشارت دینے آئے وہ ہے مریم جسے مبارک دینے آئے. یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا جسے بشارت دے وہ ہے مریم جسے مبارک دینے اور وہ کہنے لگے میں بیٹے کی بشارت دے. تو بی بی مریم نے کیا کہا؟ تو میں ذرا رک جاتا ہوں. ٹھیک. بی بی مریم نے جواب کیا دیا انا یکون لی ولد میرے بیٹا ہو ولم یمسسنی بشر جبکہ مجھے بشر نے چھوا تک نہیں. اس کا مطلب ہے مریم کو نہیں پتا تھا میں بطول ہوں. جاگو. مریم کو نہیں پتا تھا میں بطول ہوں. جبرائیل نے بتایا تو بطول ہے. جسے جبرائیل بتائے تو بطول ہے وہ ہے مریم. جو جبرائیل کو بتائے تو جبرائیل ہے وہ زہرا ہے. سلامت رہے آپ کی زندگی. مل کے بولو حیدری. آپ کی زندگی کو جوان سلامت رہے. جی بسم اللہ. انہوں نے فرما دیا میں نہیں کچھ کر سکتا میں اللہ کا بھیجا ہوں. یہ فیصلہ اللہ کا. اب بیٹے نے آنا ہی جب اللہ نے کہہ دیا بھائی توجہ بیٹے نے آنا ہے.
تیرا بیٹا آئے گا اس کا نام عیسیٰ ہوگا. توجہ, فکرہ بہت بڑا ساجد شاہ جی, میں پوری تقریر ایک طرف, یہ فکرہ ایک طرف. تیرا بیٹا آئے گا اس کا نام عیسیٰ ہوگا, جسے بیٹے کا نام جبرائیل بتائے وہ ہے مریم, اور جس کے بیٹوں کے بارے میں جبرائیل اللہ سے پوچھے یہ چادر کے نیچے کون ہے. یاد داغو تو صحیح, یہ چادر کے نیچے کون ہے, وہ ہے شہزادی, یہ کون ہے, تیرا بیٹا ہے. نہیں رسول آپ کا بیٹا ہے. اچھا ٹھیک ہے, سر تسلیم خم آئے گا. اور فرمایا ہے مسجد سے باہر نہیں نکلنا, اندر ہی رہنا ہے, لوگوں کو بھی نہیں پتا, آثار بھی نہیں ہے, کسی کو پتا بھی نہیں چلا. بی بی وہیں رہتی تھی. ایک دن جناب زکریا آ گئے, آ کے ماحول دیکھا, طرح طرح کے پھل بی بی مریم کے سامنے چنے ہوئے, اور بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی پھل کھا رہی. زکریا کون تھے؟ نبی. کہنے لگے یہ کون دے گا, میں تو آیا نہیں. کون تھا؟ بی بی کہنے لگی جبرائیل آئے تھے, مجھے کھانے کو دے گئے, میں نے کھانے کو لے لیا. جو جبرائیل سے کھانے کے لیے لے, واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. جو جبرائیل سے کھانے کے لیے لے, توجہ فکرہ سننا, جو جبرائیل سے کھانے کے لیے لے وہ ہے مریم, اور جس کے دروازے پہ جبرائیل گئے مسکینم و یتیمن و اسیرا, وہ ہے شہزادی, وہ ہے میری مخدومہ. وہ بی بی وہیں تھی, وہیں رہ رہی تھی. پھر دن گزرتے گئے, یہ بات بندے غلط کرتے. توجہ, ایام کو گننا اور پھر بتانا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. بس جس پہلے بشارت دی تھی نا ویسے ہی پھر آ گیا. ارکا اٹھو, اب اللہ چاہتا ہے کہ میرا گھر چھوڑو, عیسیٰ آئے. اٹھو, کہاں اٹھو, کدھر جانے کو, میں یہاں سے تو چلے نا. پھر بتاتے ہیں کدھر جانے, بتائے گا اللہ ہی, لیکن یہاں سے اٹھ جائے. توجہ, بی بی نے پوچھا میرا بیٹا مسجد میں نہیں آئے گا؟ فرمایا نہیں, پاک نہیں ہے, میں بطول نہیں ہوں, پھر میرا بیٹا مسجد میں نہیں آئے گا؟ کہا نہیں. پھر کس کا بیٹا اللہ کے گھر آئے گا؟ جبرائیل نے کہا جس کی طہارت کا قد اللہ کے ارادے کے برابر, جس کی طہارت کا قد اللہ کے ارادے کے برابر, وہ آئے گا. بی بی مریم اٹھی, ویرانے میں آ گئی, عیسیٰ آ گئے, ایک پارچے میں لکھے. کس میں؟ پارچے. کپڑا ویرانہ تھا, بی بی کوئی نہیں, عیسیٰ کپڑے میں لپٹے ہوئے. نارنگ والوں کپڑا کہاں سے آ گیا؟ میں نے پڑھا کہیں سے نہیں, لیکن میرا عقیدہ کہتا ہے کہ حسنین کی اماں کے بچوں کے کپڑوں سے کچھ کپڑا بچ گیا تھا. لطف لینے والے تو لطف لے گئے نا.
اس میں لپٹے ہوئے عیسیٰ آ گئے. جب عیسیٰ آ گئے تو پھر بی بی مریم نے کیا کہا؟ کہا اللہ بھوک لگی. اب میں مقابلہ کیا کروں، تقابل کیا کروں؟ بی بی مریم نے کہا بیٹے یاد کر لیا اللہ بھوک لگی ہے. اور کون مقابلہ کرے؟ بی بی مریم کہہ رہی ہے اللہ بھوک لگی ہے، میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو زہرا چھوڑ زہرا کی کنیز فضہ کے متعلق ثابت کر دے کہ فضہ نے ایک دن کہا ہو اللہ مجھے بھوک لگی ہے. یار جسے سمجھ آئی بات وہ ہاتھ اٹھائے. آپ جی سلامت. بی بی مریم نے کہا اللہ بھوک لگی. کھجور اگ گئی، کھجور اگ گئی وہیں پہ فوراً بڑی ہو، فوراً کھجوریں لگ گئی، فوراً کھجوریں پک گئی. اور پھر جناب جبرائیل نے کہا اسے ہلا. انہوں نے ہلایا، کھجوریں گر پڑی. فرمایا گری ہوئی اٹھا کے کھا. یار اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا. گری ہوئی اٹھا کے، وہ تالا خرمے جو گرے تھے وہ بی بی نے اٹھائے، وہ کھائے. جب کھا لیے تو اب حکم فرمایا اب چلو. وہ پارچے میں لپٹے ہوئے بیٹے کو چادر میں چھپایا. اور جناب جبرائیل کہنے لگے یہ بات یاد رکھنا بولنا نہیں ہے. کیوں؟ میں اللہ کا حکم ہے تمہارا روزہ ہے. کس کا؟ چپ کا. سب سے مشکل روزہ، سب سے مشکل. بڑے بندے روزے رکھتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں، صبح سحری کھا کے، صبح سحری کھا کے فجر پڑھ کے بندے سارا دن سو کے دو ترے فلماں ویکھ کے سارا دن روزہ کر لیں گے. جی اللہ آخر میں نا بھوکدا نہیں چپ دے. بندے نہیں سے رکھنا تے بیبیاں ہونا جنہیں رکھے ہونا سی انہیں توڑوا چھڑا. اللہ نے بی بی مریم سے کہا روزہ چپ کر. بھائی توجہ، چنی ہوئی میں اور نہ چنی ہوئی میں فرق ہے. جسے اللہ کہے چپ 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 تو وہ مرئی سا چھپا کے بھی چپ 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 چپ. اور عام کون ہے؟ جسے نبی کہتا رہے چپ 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 چپ. یار میں کیا کہوں گا، کچھ کہہ گیا آپ سے. میں نے کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا. بی بی مریم سے اللہ نے کہا چپ، تو بی بی نے چپ کر روزہ. اب روزہ چپ کر رکھ کے پارچے کو میں لپٹے ہوئے بچے کو چادر میں چھپا بی بی بستی کی طرف. دور ایک یہودی دیکھ رہا تھا، عالم تھا، یہودی عالم تھا. اس نے سیدہ مریم کی ابھری ہوئی چادر دیکھی، سمجھ گیا بی بی کچھ مسجد کے کھانوں سے بچا کے لائی ہے، چلو منگنے آسی دکھا. آ گیا قریب، آگے کہنے لگا مریم یہ چادر میں کیا ہے؟ سوال آگے روزہ چپ کا. ادھر سوال. جب اس نے پوچھا نا یہ چادر میں کیا ہے تو بی بی نے جواب کیسے دیا؟ چادر ہٹا، عیسیٰ نظر آ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بچہ کس کا ہے؟ پھر سوال، پھر روزہ چپ کا. جب کہنا کس کا ہے بی بی نے کہا، اس نے کہا آپ کا.
سبحان اللہ، بی بی نے پھر کہا اشارے کیا بات ہے، کہ مقدس مریم نہ تیری ماں ایسی تھی، لفظ قرآن کے، نہ تیرا باپ ایسا تھا۔ گونجے گی آواز اگلے سال کی مجلس تک اس بارگاہ میں۔ اس نے دوسروں کو بلایا، سب آ گئے، کہنے لگے نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، بچہ کہاں سے لائی ہو؟ تو بی بی نے کیا کیا؟ اب سوال پہ سوال، بستی جمع، قرآن کہتا تھا اشارت الیہ، بی بی نے اشارہ کر بچے کی طرف، انہیں اور غصہ آیا، کیا بات ہے، کہ چند دن کا بچہ سوال بی بی سے کر رہے، خود بولتی نہیں، اشارے بچے کی طرف کر رہی ہے۔ ادھر بی بی نے اشارہ کیا، ادھر فضا میں آواز آئی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے غور سے آواز کہاں سے آئی؟ مصطفیٰ نہ ہوتے 16 رجب کو کعبے میں، سارا مکہ دیکھتا قرآن پڑھ کون رہا ہے؟ یار جاگو، وہ یہودی تھے، دیکھنے لگے آواز کہاں سے آ رہی۔ بی بی نے پھر اشارہ کیا، انہوں نے غور سے دیکھا بچہ بول رہا تھا انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اپنا نبی بنایا۔ وہی جو کہہ رہے تھے نا نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، انہوں نے ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگے بی بی مریم ہمیں معاف کر دے۔ میں نے کہا ابھی کہہ رہے تھے نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، ابھی معافیاں مانگنے لگ گئے۔ یہ یہودی یکدم رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا چپ کر، تمہیں نہیں پتا اگر بطول ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی نہ مانی جائے تو اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اگر بطول ماں کے حق میں آپ کی زندگی ایک نعرہ لگا، مل کے بولو حیدری۔ شادی سرائی جیو، کیا کہنے جیو تو اللہ نے کیا کہا؟ ایک حصہ اور پڑھو، مصطفیٰ کے علم نساء العالمین، ہم نے آپ کو عالمین کی نساء پر چنی ہوئی نساء کی عصمت پر سوال اٹھا۔ جاگنا، کیا بات ہے، چنی ہوئی نساء کی عصمت پر فکر ضائع نہیں میں نے کرنا، سوال اٹھا تو گواہی کی ضرورت ہے۔ گواہی کس نے دی؟ نہیں، مستور کو عورت کو کہتے ہیں نساء، مرد کو کیا کہتے ہیں؟ رجل۔ گواہی دی مرد نے، کس نے؟ مرد۔ چنی ہوئی نساء مریم، گواہی دی رجل۔ اور پھر قرآن کا فیصلہ بھی، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم۔ عیسیٰ رجل، اللہ کا مرد، اس نے گواہی دی، نساء بچ گئے۔ رجل کی گواہی پر نساء کی طہارت مانی گئی۔ اور نارنگ والوں، چبائے ہوئے لقمے میں نہیں کھاتے، فکرہ غور سے سننا۔ رجل کی گواہی پر نساء کی طہارت واٹس اپ مانی گئی۔ بخاری صاحب، رجل کی گواہی پر، اسرار رجل کی، مرد کی گواہی پر نساء کی طہارت مانی گئی۔ عیسیٰ بڑا مرد ہے اللہ کا، عیسیٰ سے بھی بڑا مرد ہے جس کا نام ہے مصطفیٰ۔ یار جو بندہ آپ بھی نہیں بولا، عیسیٰ سے بھی بڑا مرد
اور عیسیٰ سے بڑا مرد مصطفیٰ ایسے ہے، یہ وہ مرد ہے جو یوں کرے تو مرد عیسیٰ جیسے بن جائے، اتنا بڑا مرد ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا بھی ایک پسندیدہ مرد ہے، وہ مرد وہ ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کہتے ہیں کل علم اسے دوں گا، شاباش جن کے ہاتھ اٹھے، کل علم اسے دوں گا، جو مرد ہے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ مرد، مصطفیٰ کا مرد علی، علی کا مرد حسن، حسن کا مرد حسین، یہ سارے رجل، سارے مرد۔ وہاں مرد کی گواہی پر نساء کی طہارت مانی گئی ہے نا، وہ مریم، اسے مرد کی گواہی کی ضرورت تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب چادر کے نیچے ایک نہیں اللہ کے 4 بڑے مرد بیٹھے تھے، اب چاہیے تھی گواہی۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے، اللہ نے مرد کا نام نہیں لیا، فرمایا ہم فاطمہ۔ اگر بات پہنچے تو ہاتھ اٹھاؤ، ہم فاطمہ۔ جس نساء کو مرد کی گواہی کی ضرورت ہو وہ ہے مریم۔ اچھا نہیں یہاں نہیں، صرف بات مردوں کی نہیں، ایک ہے مردوں کا خالق، اسے عیسائیوں نے کہا اللہ کا باپ ہے۔ ہاں عیسائیوں نے کہہ دیا اللہ کا باپ، ہمارے عیسیٰ کا باپ ہے اللہ باپ ہے عیسیٰ، عیسیٰ بھی اللہ، اللہ بھی اللہ، تثلیث کے قائل۔ یہ نساء کیسے کہنے لگی بولوں گی نہیں، گھر سے ذرا چل کے جاؤں گی آؤں گی، توحید بچا لاؤں گی۔ جو گھر سے چند قدم نکلے اور توحید بچا لے۔ فدق پڑھنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، نہ میں کبھی ہچکچایا ہوں، کیونکہ فدق کو سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں بطول گئی تھی، ہم بھی مانتے ہیں بطول گئی تھی، فیصلہ دربار میں ہو گیا تھا۔ توجہ، اور جنہوں نے نہیں دیا تھا انہوں نے کیا، انہوں نے بطول کو فدق نہ دینے کے بعد جو نماز پڑھی تھی اس میں جو درود پڑھا تھا وہ بطول پہ پڑھا تھا، اور بطول پہ درود پڑھ کے انہیں بتا دیا تھا کہ جس پر درود پڑھا جائے اس سے گواہ نہیں مانگے گا۔ جس پر درود پڑھا جائے اس سے گواہ نہیں مانگے گا۔ یہ جو درود ہے نا، درود پڑھتے ہیں، درود آپ بھی سنی بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اذان شروع ہو گئی ہے، اس سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک۔ یہ ہے اذان والے۔ جو نماز والے ہیں اس میں اصحاب اور ازواج نہیں، اس میں صرف آل۔ ہاں اذان اور ہے، نماز اور ہے۔ یہی گل میں شیعہ نو سمجھانا، یہ نہ ہوئے اذان اور اذان میں پڑھ لینا، نماز میں نہیں پڑھنا۔ درود پڑھتے ہیں بطول پر اہل سنت میں، شیعہ بھی، شہزادی پہ درود ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھنا، جس پر درود پڑھا جائے اسے مارا نہیں جاتا۔ جزاک اللہ۔ جس پر درود پڑھا جائے انہیں مارا نہیں۔
یہ ایک درخواست کر جاؤں گا اپنے بزرگوں بھائیوں سے، روز رات کو نا اپنے بچوں کو بطول کے دکھ سنایا کرو۔ جوان رو پڑے ہیں، مشکل ہوتا ہے جوانوں کا رونا۔ روزانہ رات کو اپنے بچوں کو شہزادی کا دکھ سنایا کرو۔ زمانہ بدل رہا ہے، لوگ سازشیں کر رہے ہیں، کوئی کہے گا نہیں واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، نہ ایسے نہ کر۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، وہ اخیر میں پڑھنے والا پڑھ دے گا، لیکن شہزادی کے مصائب اتنے کم نہیں ہیں کہ ایک ذاکر پڑھے اور ختم ہو جائے۔ صبت علیہ مصائب اللہ علی الایام سرنا علیہ۔ بابا جو مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں وہ سفید دنوں پہ آتی ہیں، وہ کالی راتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس مضمون کی ترتیب بھی کوئی نہیں، وہ اس لیے کہ مسلمانوں نے بطول کو ترتیب سے مارا ہی۔ ہاں بہت مارا مجھے، شہزادی زخمی ہے۔ سید محمد اصفہانی نے اپنی کتاب اسرار فاطمیہ میں لکھا کہ ایک خط شام سے مدینے سے شام گیا، ایک خط مدینے سے شام گیا، خط لکھنے والے نے خط میں لکھا، میں فکرہ پڑھ کے چلا جاؤں گا بخاری، مجلس میرے لیے حصے کی ہوگی، حسین فکرہ سنو۔ شاہ جی سنیے ڈاکٹر صاحب، سید یہ جو جوان بیٹھا، خط لکھنے والے نے خط میں لکھا کہ میں بطول پر دروازہ گرا کر واہ بھائی واہ، میرے حصے کی عبادت ہو گئی نا۔ میں بطول پر دروازہ گرا کر، فکرہ سن لو گے تو شام تک رو لو۔ میں بطول پر دروازہ گرا کر کافی دیر ایسے ناچتا رہا جیسے 6 مہینے کا بکری کا بچہ ناچتا۔ میں شہزادی کے دکھ پڑھوں تفصیل سے، کسی مومن کے دل کی دھڑکن بن گئی۔ اس نے لکھا جو دروازے کی میخیں تھی وہ شہزادی کی پسلیوں میں چھپ گئیں۔ سیدہ کونین آپ کو سلامت رکھے۔ بس آخری فکرہ، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ شہزادی نے وصیت کی، میری مخدومہ نے وصیت کی، آؤ سید آؤ، آ جائیں آ جائیں آ جائیں جس سے آ جائیں، آ گیا آ جائیں آ جائیں آ جائیں، بسم اللہ۔ سید زادہ پرسے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی شہزادی کے دکھ ہی پڑیں گے یا شہزادی کی اولاد کے دکھ پڑیں گے۔ بس 3-4 وصیتیں شہزادی کے سنو۔ یا علی
کچھ بندوں کو میرے جنازے میں نہ بلا۔ بابا جی آپ کے آنے سے پہلے میں فکرہ پڑھ رہا تھا، محترم کہہ رہے ہیں میں پھر پڑھوں کہ مدینے سے ایک خط شام لکھا جس میں لکھنے والے نے لکھا کہ میں بطول پہ دروازہ گرا کر اس پر کافی دیر ایسے ناچتا رہا جیسے 6 مہینے کا بکری کا بچہ ناچتا ہے، یہاں تک کہ مجھے دروازے کی میخ بطول کی پسلیوں میں چھپنے کی آواز آ گئی۔ بس میں اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، وصیتیں نہیں پڑھتا۔ دروازہ بطول پہ تھا، بطول کے گرے ہوئے دروازے سے 70 سے زیادہ بندے گزر کے بطول کے صحن میں آ گئے۔ جو بندے ماتم کے لیے تیار ہو اندر سے دوڑ کے علی نکلے، جس بندے کو ابھی تک ہاتھ سینے پہ نہیں آیا ادھر سنا کہ دروازے کے نیچے سے بطول نے علی کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ علی آواز دے کے کہتے ہیں زہرا میرا ابا کا دامن چھوڑ، میں ان سے پوچھا صحن میں آئے کیسے؟ فرمایا یا علی باہر نہ جانا، میری زینب یتیم ہو جائے گی۔ قریب ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا زہرا چھوڑ علی کی ابا کا دامن۔ اس نے بطول آواز دے کے کہتی میں نہیں چھوڑوں گی۔ سنو گے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھا کے اپنے سر پہ لہرا کے بطول کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی ابا کے دامن میں تھا، کہ زہرا کی آواز آئی بابا تیری بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، بابا تیری بیٹی کی پسلی